أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، اس دن ہماری گفتگو چل رہی تھی اللہ رب العزت کے علم محیط کے بارے میں اور اللہ کی قدرت کاملہ کے بارے میں. اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں، غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا. تو غیب کے بارے میں کچھ تفصیلات باقی ہے. مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے تفصیل کے ساتھ لکھا کہ اصل میں غیب کے معنی جو چیز ہمارے علم و نظر سے غائب ہو اس کو غیب کہتے ہیں. غیب کے معنی پوشیدہ. تو اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کے خزانے ہیں، غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس آیت کریمہ میں دو چیزیں معلوم ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا تمام غیب کی چیزوں پر علم محیط کے ساتھ مطلع ہونا، ان سب پر قدرت کاملہ کے ساتھ قادر ہونا، یہ ایک بات معلوم ہوئی. ساری چیزیں جانتے ہیں، پوشیدہ ہیں، سب کو جانتے ہیں اور سب پر قدرت ہے آپ کو. اور دوسری بات معلوم ہوئی کہ حق تعالی شانہ کے سوا کسی اور مخلوق یا کسی چیز کو ایسا علم و قدرت حاصل نہیں ہے. یہ دو چیزیں معلوم ہو رہی ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ غیب پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں، جو ہمارے علم و نظر سے غائب ہو اس کو کہتے ہیں. تو دنیا کے اندر بہت سارے علوم ایسے ہیں کہ جس کو جاننے سے آدمی پوشیدہ چیزوں کا پتہ لگا دیتا ہے. اس لیے شبہ ہو رہا ہے، جیسے کہ علم نجوم ستاروں کا علم ہے، علم جفر ہے، رمل ہے، یا پھر ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر آئندہ کی باتیں بتانا، یا کشف الہام کے ذریعے سے کسی شخص کو آئندہ کے واقعات کا علم ہو جانا. اسی طرح سے مانسون جو ہوائیں ہوتی ہے اس کو دیکھ کر پتہ لگایا جاتا ہے کہ کتنی گرمی ہوگی، کتنی ٹھنڈی ہوگی، بارش کہاں برسے گی، اور ہوا کی قوت رفتار کتنی، طاقت کتنی ہوگی اور کتنی رفتار سے چلے گی. یہ سب
موسم کے جو ماہرین ہیں موسمیات کے، وہ بتا دیتے ہیں، ہوا کا پتہ دیتے ہیں، بارش کا پتہ دیتے ہیں، ان میں بہت سی باتیں صحیح بھی نکل آتی ہیں اور کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی عوام کی نظر میں علم غیب ہوتی ہے۔ کیسے یہ پتہ لگا دیتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پھر یہ کیسے بتا رہے ہیں؟ اس لیے آیت کریمہ کے اندر جو یہ کہا گیا کہ غیب کی کنجیاں اور غیب کے خزانے اسی کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اس مشاہدے کی وجہ سے لوگوں کو سوال ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کشف ہو، کسی اللہ والے کو الہام ہو جاوے، یا نبی ہو تو ان کو وحی کے ذریعے پتہ ہو جو چلتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کسی آئندہ واقعے کی اطلاع دے دیتے، وہ قرآنی اصطلاح میں علم غیب نہیں رہا، وہ علم غیب نہیں رہا، اس لیے کہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ بھئی غیب تو وہ ہوتا ہے کہ جو بغیر کسی کے بتائے آدمی کو ایسے ہی حاصل ہو جائے، وہ علم غیب ہے۔ اسی طرح سے مشینری کے ذریعے، آلات کے ذریعے جو علم حاصل کیا جائے وہ بھی علم غیب نہیں ہے۔ موسمیات کے ماہرین جو بتاتے ہیں، خبریں دیتے ہیں، یا نبض دیکھ کر ڈاکٹر مریض کے حالات کو بتاتا ہے، یہ ساری چیزیں وہ بھی غیب کے اندر داخل نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ تبھی بتا سکتے ہیں، جبکہ موسمیات والے تبھی بتائیں گے جبکہ ہوا نام کی چیز ہوگی، بارش نام کی کوئی چیز دکھ رہی ہوگی، تو ان چیزوں کو دیکھ کر بتاتے، تو پھر غیب کہاں رہا؟ اتنا فرق ہے کہ جو ظاہر ہوتی ہے چیزیں وہ ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتی، جو فن کا ماہر ہوتا ہے، جس کے پاس آلات ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، عوام تو بے خبر رہتے ہیں۔ اسی لیے جو موسمیات کا پتہ لگانے والے ہیں، وہ مہینہ 2 مہینے بعد ہونے والی بارش کا پتہ نہیں دیتے کہ 2 مہینے کے بعد اتنی بارش ہوگی، کیونکہ ابھی تو ان کے سامنے وہ چیز ظاہر ہوئی ہی نہیں ہے۔ 2 مہینے کے بعد جو بارش ہونے والی ہے یا ہوا آنے والی ہے، اس کا پتہ ابھی سے کیسے لگے گا؟ کیونکہ اس کا مادہ ہی تیار نہیں ہوا۔ اسی طرح سے حکیم یا ڈاکٹر 1-2 سال پہلے کی کھائی ہوئی یا 2 سال بعد کھائی جانے والی دوا یا غذا کا پتہ نہیں بتا سکتے نبض دیکھ کر، کیونکہ اس کا اثر عادتاً نبض میں نہیں ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سب چیزیں آثار کو دیکھ کر اور نشانیوں کو دیکھ کر جو بتاتے ہیں وہ غیب کے اندر داخل نہیں ہے۔ رہا علم نجوم جو ستاروں کو دیکھ کر بتاتے ہیں، وہ چیزیں بھی تو حسابات سے تعلق رکھتی، ان کا علم تو علم ہے مگر وہ غیب نہیں۔ حساب لگا کہ وہ یہ کہے کہ آج 5:41 پر آفتاب طلوع ہوگا، یا فلاں مہینہ فلاں تاریخ کو چاند گرہن یا سورج گرہن ہوگا، یہ ساری چیزیں محسوس چیز کو دیکھ کر حساب لگا کر بتلاتے ہیں۔ اسی جیسے کہ ہوائی جہاز ہے، ریلوے ہے، وہ اسٹیشن پر گاڑی کتنے بجے پہنچے گی، یہ غیب تھوڑی کہلائے گا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، آج تو لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی کیا ہے بتا دو، لیکن تجربہ شاہد ہے کہ یہ بھی ایک اندازہ ہوتا ہے، ایگزیکٹلی نہیں بتلا سکتے کہ صحیح کیا ہے۔ کبھی کبھار صحیح بھی نکل جاتا ہے، بہت سی دفعہ غلط بھی نکلتا ہے۔ ایکس رے کے حالات ایجاد ہو گئے، اب آلات کو رکھ کر دیکھتے ہیں، اس سے خیال ہوتا ہے کہ بھئی صحیح ہے، یہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ جب ایکس رے کے آلات یہ بھی متعین نہیں کر سکتے کہ حمل میں لڑکا ہے یا لڑکی، تو قرآنی اصطلاح، قرآنی زبان کے اندر غیب سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے علم غیب نہیں ہے۔ ہاں، کسی رسول یا نبی کا بذریعہ وحی
یا کسی ولی کا بذریعہ کشف و الہام جو غیب کی چیزیں بتاتے ہیں، وہ علم غیب نہیں ہے، اس کو انباء غیب کہتے ہیں، غیب کی خبریں کہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم کے متعلق دو چیزیں حق تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہے، جن میں نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ولی، نہ کوئی دوسری مخلوق شریک ہو سکتی ہے۔ ایک علم غیب اور دوسرا موجودات کا علم محیط، ساری چیزوں کا علم، جس کے سامنے کوئی ذرہ برابر بھی چیز پوشیدہ نہ ہو، مخفی نہ ہو، ایسا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے علم غیب کو بھی بتایا اور اپنی قدرت کاملہ کو بھی بتایا، جس کے لیے آگے کی آیت میں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہر اس چیز کو جو خشکی میں ہے یا جو دریا میں ہے، یعنی کل کائنات۔ بھئی دنیا میں جو کوئی بھی چیز ہوگی یا تو دریا میں ہوگی یا زمین پر ہوگی۔ صبح شام کہتے ہیں نا کہ میں صبح شام یہ کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، یعنی ہر وقت کرتا ہوں۔ ایسے ہی تری اور خشکی کہہ کر پوری دنیا کو مراد لیا، مشرق اور مغرب بول کر پوری زمین مراد لی جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہاں زمین اور دریا اور زمین دونوں کا لفظ بول کر پوری کائنات کو مراد لیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور جو کوئی بھی پتا گرتا ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے، اس کو اللہ جانتا ہے، جو کوئی بھی پتا گرتا ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ دیکھیے بات تو علم غیب سے شروع ہوئی تھی، اب یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور علم کو بتلایا جا رہا ہے۔ بھئی پتے کتنے گرتے ہیں، کیسے تیار ہوتے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ گرنا تو اس کی آخری حالت ہے۔ احادیث شریفہ کے اندر جو غیب کی باتیں ذکر کی گئی ہے، اس میں تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفاتیح الغیب خمس لا یعلمها الا اللہ، غیب کے خزانے یا غیب کی باتیں 5 قسم کی ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ مفاتیح الغیب، غیب کے خزانے 5 ہیں، اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔ لا یعلم ما فی الارحام الا اللہ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ولا یعلم ما فی غد الا اللہ، آئندہ کل کیا ہوگا وہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ولا یعلم متی یأتی المطر الا اللہ، اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی مگر اللہ ہی جانتا ہے۔ ولا یدری بأی ارض تموت النفس الا اللہ، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس کی موت کہاں پر آئے گی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ولا یعلم متی تقوم الساعہ الا اللہ، اور کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کہ یہ 5 غیب کی چیزیں ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور ہر وہ دانہ جو زمین کی گہرائی اور اندھیری میں پڑا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ پہلے درخت کے پتوں کا ذکر تھا جو عام نظروں کے سامنے گرتا ہے، اس کے بعد دانے کا ذکر ہے جو کاشتکار زمین میں ڈالتا ہے یا خود بخود کہیں زمین کی گہرائی اور اندھیری میں چھپ جاتا ہے، اس کے بعد پھر تمام کائنات پر علم باری کا حاوی ہونا ایک عام لفظ بتلا دیا، ولا رطب ولا یابس، اور تر اور خشک سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کتاب مبین سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے یا اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ اللہ کے علم میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ قرآن مجید کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم محیط کے معنی سب کو گھیرنے والا، کوئی بھی بچے نہیں، ایسا علم۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں
إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبیر. اگر کوئی دانہ رائی کے برابر ہو پھر وہ پتھر کے جگر کے اندر پیوستہ ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں بھی ہو، اللہ تعالی اس کو لائے گا. یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اللہ تعالی باریک بھی اور باخبر ہے. اللہ تعالی لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے. آیت الکرسی میں بھی ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ تعالی سب انسانوں کے اگلے اور پچھلے حالات کو جانتے ہیں، اور لوگ اللہ کے علم میں سے کسی بھی ایک چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے بجز اتنا جتنا اللہ کسی کو دینا چاہے. وہی یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے جو عقیدے علم غیب کے نبیوں کے ساتھ اور ولیوں کے ساتھ فٹ کیے جاتے ہیں، ان آیات کی روشنی میں غلط ہے. سمجھنا چاہیے قرآن نہ کہہ رہا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی جی آپ بتا دیجئے ان لوگوں کو کہ زمین اور آسمان میں جو کوئی بھی ہے غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے پاس بلوا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں نبی کو غیب کا علم تھا. ارے غیب کا علم الگ چیز ہے اور غیب کی خبریں الگ الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. آگے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ. وہ وہی ذات ہے جو تم کو رات میں وفات دے دیتی ہے، اور وہ جانتا ہے ان کاموں کو جس کو تم دن میں کیا کرتے ہو. ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى. پھر وہ تم کو اس میں اٹھاتا ہے تاکہ تمہارا ایک مقررہ وقت پورا کر دیا جاوے. ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. پھر تم اسی کی طرف، تمہارا لوٹنا اسی کی طرف ہے، پھر وہ تم کو باخبر کرے گا ان اعمال سے جس کو تم کیا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنی کمال قدرت کو بتایا. اس سے پہلے کمال علم اور کمال قدرت دونوں کو بیان کیا تھا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قادر ہوں ذوات کو منتقل کرنے پر، ذات کو منتقل کرتا ہوں موت سے زندگی کی طرف اور نیند سے بیداری کی طرف. دوسری بات، اور ان تمام حالات میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں اور میں اس کی تدبیر کرتا ہوں. تم جب سوتے ہو تب بھی، بیدار ہوتے ہو تب بھی، یہ سب میری طرف سے. یعنی سلاتا بھی وہ ہے اور اٹھاتا بھی وہ ہے. آدمی جب سو جاتا ہے تو قدرت تو رہتی ہے ادراک کے اوپر. سو گیا، اس پر کوئی چیز گری تو ادراک ہے، تبھی تو وہ اٹھ جاتا ہے. ایک دھماکے کی آواز آتی ہے کہ آدمی نیند سے کھڑا ہو جاتا ہے. اور
بعض لوگوں نے ایک سوال کیا ہے، قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ اللہ تعالی جانوں کو مکمل لے لیتے ہیں ان کی موت کے وقت، اور وہ جانیں جو کہ نیند کے اندر مر نہیں جاتی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ آدمی جب سو جاتا ہے تو اس کی روح چلی جاتی ہے۔ اب اس کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، بعض تو یہ ہے فیمسک التی قضى علیہ الموت، جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت لکھی ہے ان کی روح کو پکڑے رہتے وہیں پر روک دیا جاتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کی موت نہیں لکھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو روانہ واپس کر دیتے اس کی روح کو۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی روحوں کو لے لیتے ہیں اور نیند کے اندر اس کو تصرف سے روک دیتے ہیں۔ جیسے موت کے ذریعے روک دیتے ہیں، ایسے نیند میں بھی آدمی سویا ہوا ہے، سو گیا ہے، لیکن بازو والا کیا بات کرتا ہے اس کو سنائی نہیں دیتا، بعض ادراکات باقی رہتے ہیں۔ خیر سوال یہ ہے کہ سونے والا تو زندہ ہوتا ہے، پھر روح قبض کرنے کا کیا مطلب؟ 24ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بعضوں کی روح کو رہنے دیتے ہیں اور جن لوگوں کی زندگی باقی ہے ان کو واپس کر دیتے تو وہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے، تقریباً امام راضی نے لکھا ہے کہ جو نیند کی حالت ہوتی ہے اس میں انسان کی جو روح ہوتی ہے وہ ظاہر سے ان کے اندر جو احساس ہوتا ہے وہ ظاہری احساس معطل ہو جاتا ہے، وہ کام نہیں کر سکتے، اور نیند کے وقت آدمی جب سو جاتا ہے تو اس کے بعض اعمال نہیں ہو پاتے، سونے والے سے بعض اعمال نہیں ہوتے، وہ بعض اعمال سے معطل ہو جاتا ہے، اور جب آدمی گزر جاتا ہے تو پورا بدن معطل ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے، سونے والا اس کی پوری باڈی معطل نہیں ہوتی، اور مرنے والا اس کی پوری باڈی معطل ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، کوئی حرکت نہیں۔ بھائی سونے والے کو تو آواز بھی آتی ہے اس کے کھرکھراتے کی، اور ادھر ادھر اس کے الگ الگ پہلو پر وہ ٹرن بھی ہوتا رہتا ہے، اپنے پہلو کو بدلتا بھی رہتا ہے۔ تو اصل میں یہ جو لفظ ہے توفا، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہ وہی ذات ہے وہ جو تم کو رات کے وقت قبضے میں لے لیتی ہے۔ توفی کے معنی ہے کسی چیز کو مکمل طور پر لے لینا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے لیکن اس کی شعاعیں جسم میں باقی رہتی ہے، اور اسی وجہ سے جو روح کی شعاعیں کرنیں باقی رہتی ہے، اسی وجہ سے بندہ خواب دیکھتا ہے، اور بیدار ہونے سے کچھ وقت پہلے اس کی روح واپس آ جاتی ہے، ایک لہجے سے بھی زیادہ تیز۔ آدمی جب سو جاتا ہے تو روح تو چلی گئی ہے اوپر، ادھر یہاں سویا ہوا آدمی دیکھ رہا ہے کہ اس نے سپنا دیکھا، خواب دیکھا، تو روح حیوانی عالم روح حیوانی سے جو کچھ بھی صادر ہوتا ہے اس کو وہ عالم برزخ میں دیکھتی ہے روح۔ گویا کہ
انسان کی باڈی کا تعلق باقی رہتا ہے۔ اب یہ جو روح آسمان پہ گئی ہے، وہاں پہ جو کچھ دیکھے گی، اس سونے والے کو اگر اتنا گہرا تعلق ہے روح کے ساتھ کہ اس روح کچھ کرتی ہے یا دیکھتی ہے، وہ ادھر اس کو احساس ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سپنا آتا ہی نہیں، خواب ہی نہیں آتا، ایسے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار سال میں ایک آدھ دفعہ آ گیا، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ سوتے ہی ان کے سپنے شروع ہو جاتے ہیں۔ خیر، یہ تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ قسم کے مزاج بنائے ہیں اور الگ الگ قسم کے لوگ بنائے ہیں کہ ادھر سوئے اور فوراً خواب شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بندے کی روح جب آسمان کی طرف جاتی ہے تو اس کی روح ادھر جو کچھ کرتی ہے یا دیکھتی ہے، یہاں پر جسم کے ساتھ چونکہ کنیکشن باقی ہے، یہ آدمی دیکھ رہا ہے نیند کے اندر، صبح میں اٹھ کے کہتا ہے کہ آج میں نے یہ سپنا دیکھا، تو سپنا اس طرح سے آتا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ذات ہے جو تم کو مکمل قبضے میں لے لیتی ہے رات کے وقت۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے، اللہ وہ ہے جو تم کو رات میں مکمل قبضے میں لے لیتا ہے، اور دن میں جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ جرحتم یعنی کسبتم۔ ثم یبعثکم فیہ لیقضی، پھر تمہاری طرف تمہاری روحوں کو دن کے وقت بھیجا جاتا ہے۔ یہاں پر بعد سے مراد بیدار ہونا ہے۔ سوئے ہوئے ہیں، روح کو اب بھیج دیا گیا دن کے وقت، لیقضی اجل مسمی، تاکہ جو وعدہ مقرر ہو چکا ہے اس کو پورا کیا جائے۔ یعنی جو تمہاری عمر لکھی گئی ہے کہ تم کو زندگی اتنی گزارنے کی ہے، تو پھر آدمی اٹھتا ہے، اپنے کام میں لگ جاتا ہے، پھر رات کو سو جاتا ہے۔ جب تک اس کی زندگی باقی ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، یہ قضاء الاجل، لیقضی اجل مسمی جو ہے، مطلب یہ ہے کہ موت کے سوا جو عمر کو پورا کیا جاتا ہے وہ مراد ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا انہو ینیمہم اولا، پہلے وہ تم کو سلاتا ہے، ثم یوقظہم ثانیا، پھر تم کو دوبارہ اٹھاتا ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جیسے تھوڑی دیر کے لیے سونا، پھر اٹھ جانا، پھر سو جانا، اٹھ جانا، اس میں اشارہ ہے کہ یہ تھوڑی مدت کے لیے سونا اٹھنا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ موت آ جائے گی، تو پھر دوبارہ ایک زمانے کے بعد اٹھایا جائے گا، جس کو قیامت کہتے ہیں، قیامت ہوگی۔ تو یہ نیند اور نیند سے بیدار ہونا، اس میں دلیل بیان کی گئی ہے قیامت کے اوپر۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بقول تفسیر روح البیان کہ سونے کو رات کے ساتھ بیان کیا ہے، رات کو نیند کے ساتھ خاص کیا، اور دن کو کسب کے ساتھ، کام کے ساتھ خاص کیا، چونکہ یہ عادت ہے، رات کو سویا جاتا ہے اور دن کو آرام، رات کو کام کیا جاتا ہے اور دن کو کام، رات کو آدمی سوتا ہے اور دن میں کام کرتا ہے، یہ عام رواج ہے۔ تو یہ عام رواج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یتوفاکم باللیل، تم کو رات کو لے لیتا ہے یعنی سلا دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے ان کاموں کو جو تم دن میں کرتے ہو۔ تو کام بھائی دن میں ہوتا ہے اور رات کو آرام کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے اس لیے تاکہ صبح سے شام تک جو آدمی تھکا ہے
وہ آرام کرے۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ خوب سمجھ لو تمہارا سلانا اور جگانا یہ صحت بعث اور امکان قیامت کی واضح دلیل ہے۔ قیامت آئے گی اور اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، موت کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا۔ اس کی ایک مثال ہے کہ انسان سوتا ہے، سونے کے بعد پھر اٹھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے عزیزو یہ ساری مثالیں بیان کی۔ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے سونے کے بعد ہم لوگ اٹھ جاتے ہیں، لیکن ایک لمبی نیند سونے کی ملے گی، اس کے بعد پھر اٹھنا ہوگا جو قیامت ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی۔ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے اور پھر وہ تم کو باخبر کرے گا ان کاموں سے جس کو تم لوگ کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اعمال کا حساب ہونے والا ہے، صرف خبر تھوڑی دے گا۔ یہ ایسا تو ہے نہیں کہ اٹھا لیا دوبارہ پھر دوسری زندگی جاؤ کھیلو کودو، نہیں، بلکہ باخبر کرے گا کہ تم نے جو دنیا میں کھیتی کرنے کو بھیجا تھا، آخرت کو بنانے کے لیے بھیجا تھا، تم اس کے لیے کیا کر کے آئے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حق تعالی شانو نے نیند اور پھر اس کے بعد بیداری کی مثال پیش فرما کر انسان کو اس بات پر متنبہ فرمایا کہ جس طرح تو ہر رات اور ہر صبح میں مر کر جینے کی ایک پریکٹیکلی ایک عمل کر رہا ہے، جس طرح ہر رات اور ہر صبح میں ہر شخص مرتا بھی ہے اور جیتا بھی ہے، اس طرح سے ایک وقت آئے گا کہ پورے عالم کی اجتماعی موت ہو جائے گی، اجتماعی زندگی، پھر اجتماعی زندگی ہوگی۔ سور میں پھونکا جائے گا تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی، پھر سور میں پھونکا جائے گا تو پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو بتلائے گا جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور وہ بھیجتا ہے تمہارے اوپر نگہبان کو، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو مکمل لے لیتے ہیں قبضے میں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر قاہر ہے، غالب ہے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق ماقبل سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اوپر اپنی کمال قدرت کو بیان کیا تھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی کمال قدرت کو اور کمال حکمت کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ بندوں کے اوپر قاہر ہے، تو پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے اسی طرح کی آیت کہ جہت یہاں نہیں بتائی گئی، غلبہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت قہر یعنی بندہ مغلوب ہے، اللہ غالب ہے، بندہ اللہ کے ماتحت ہے۔ یہ قدرت کے لحاظ سے ہے، جہت کے لحاظ سے نہیں، سائٹ کے لحاظ سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ کوئی یوں کہے کہ اللہ اوپر ہے، نہیں، سائٹ یہاں نہیں بتلائی جا رہی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کے غلبے کو اور اس کے پاور کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعض دفعہ ایک چیز اوپر ہوتی ہے لیکن وہ مقہور ہوتی ہے۔ مجھے ابھی یہ مثال یاد آئی کہ آپ نے دیکھا ہوگا بلون ہے، وہ بلون، اس بلون کو اڑاتے ہیں تو وہ تو اوپر تو ہے لیکن وہ اوپر رہتے ہوئے بھی مقہور ہے۔ پتنگ اڑانے والے، پتنگ اڑتی ہے ہوا میں اتنی اونچے لیکن وہ بھی مقہور ہوتی ہے، جو نیچے ہے اس کے قبضے میں ہوتی ہے، جیسے کھینچتا ہے وہ نیچے آ جاتی ہے، جدھر اس کو گھماتا ہے ادھر جاتی ہے۔ تو اوپر ہونا ضروری نہیں ہے کہ اوپر جہت کے لحاظ سے اوپر ہو، وہ
غالب ہی ہو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جگہ کے لحاظ سے تو اونچے ہیں لیکن اونچے ہوتے ہوئے بھی وہ مقہور ہے، قاہر نہیں ہے. اللہ رب العزت اپنی قدرت سے سارے بندوں کے اوپر غالب ہے. اب یہ غالب ہونا کس طرح سے ہوگا؟ اس طرح سے کہ جتنے بھی بندے ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ تعالی نے یہ ساری مخلوق نہیں تھی، معدوم تھی، ان کا کوئی وجود نہیں تھا. اللہ رب العزت نے وجود دے کر ان کو مقہور کیا. جس طرح اللہ نے چاہا، جس چیز کو چاہا بنا دیا، جس چیز کو چاہا بنا دیا. کتنے انسان دنیا میں ہیں اور کتنے پہلے گزر گئے اور کتنے آئیں گے، کسی کی شکل مکمل ملتی نظر نہیں آتی. اللہ نے جس طرح سے چاہا کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا. عجیب و غریب قسم کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے بنائی. کہا یہ بندہ پہلے معدوم تھا لیکن اللہ کے تقویم سے اور ایجاد سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. تو اللہ قہار ہے، قاہر ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قہار ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے اوپر وہ غالب ہے، وجود کے لحاظ سے بھی اور افنا کے لحاظ سے. اللہ نے جب چاہتا ہے کسی چیز کو تو اس کو وجود دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کو ختم کرتا ہے. ممکن چیز کو عدم سے وجود میں لاتا ہے کبھی، تو کبھی موجود کو ختم کر دیتا ہے، معدوم کر دیتا ہے. اور تیسری صورت رازی نے یہ لکھی ہے کہ ہر چیز کو مقہور کیا ہے. اللہ قاہر ہے، اللہ غالب ہے، ہر چیز کو اس کا مقابل بنا دیا. جیسے کہ روشنی پیدا کی، اس کو مقہور کیا ظلمت سے، اس کے مقابلے میں تاریکی رکھی، اور تاریکی کے مقابلے میں روشنی رکھی، دن کے مقابلے میں رات اور رات کے مقابلے میں دن. یہ ایک بہت بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے. امام رازی نے لکھا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ بَحْرٌ لَا سَاحِلَ لَهُ، یاد رکھ یہ ایک ایسا دریا ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. ہاں، اس لیے کہ ہر مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اپوزٹ بنایا. جیسے کہ فوق ہے، اپ ہے تو اس کے لیے ڈاؤن بنایا ہے، اور اسی طرح سے ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے تو فیوچر بنایا ہے اس کے لیے. اور بھی تفصیلات امام رازی نے لکھی. کئی چیزیں ہیں کہ جو ایک دوسرے کے بالمقابل ہے. اور یہ بھی لکھا کہ یہ ساری چیزیں ممکن، یہ صفات، اس طرح کی الگ الگ صفات ممکن چیزوں میں ہونا، یہ دلالت کر رہا ہے کہ اس کا کوئی تدبیر کرنے والا ہے، اس کے اوپر کوئی قاہر ہے. وہ کون ہے؟ جو کہ مقدس ہے، جو پاک ہے شبیہ سے، شکل سے، وہ اللہ کی ذات ہے. چوتھی صورت یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ قاہر ہے اپنے بندوں کے اوپر، بندہ مقہور ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو آگ، پانی، مٹی اور ہوا، ان چار چیزوں سے بنایا ہے. اور یہ چار چیزیں کیسی ہے؟ کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہے. آگ کی پانی سے نہیں بنتی ہے، ہاں، اور ہوا کی مٹی سے نہیں بنتی، وہ مٹی کو ہوا اڑا کے لے جاتی ہے. یہ چار چیزیں آپس میں، ان میں اتنا بیر ہے، اتنا اپوز ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا. اور یہ جمع کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی. اب دیکھیے، انسان کے بدن کے اندر ایک تو جسم ہے، بدن ہے، وہ جسم ہے، اور اس کے ساتھ روح بھی ہے. ان دونوں ہی کو دیکھ لیجیے کہ جسم کیا ہے، کثیف ہے، سفلی ہے،
ظلمانی، اس میں تاریکی ہے، اس میں بگاڑ ہے. اگر روح نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہ باڈی سڑ جائے گی، بدبو آنے لگے گی. روح کیا ہے؟ کا لطیف چیز ہے، علوی اوپر والی چیز ہے، نورانی چیز ہے، روشن ہے، اور وہ باقی رہنے والی، طاہر ہے، صاف ستھری ہے. ان دونوں میں یعنی روح میں اور جسم میں اتنی بڑی نفرت پائی جا رہی ہے، منافرت پائی جا رہی ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان دونوں کو ایک جگہ کے اوپر جمع کر دیا. اب دیکھیے، روح جسم میں روح جب داخل ہوتی ہے جسم کے اندر تو روح طاقت دیتی ہے دو الگ الگ قسم کے کام کرنے کے اوپر. اب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کرنے کی بھی طاقت دیتی ہے روح، اور چھوڑنے کی بھی طاقت دیتی ہے. لیکن اس وقت پھر اس کے دل میں ایک دائیا پیدا ہوتا ہے. تو وہ دائیا کون دیتا ہے؟ کس سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ غور و فکر کریں تو امام راضی کہتے ہیں کہ جتنے ممکنات ہے، مبدعات ہے، علویات و سفلیات ہے، ذات و صفات ہے، ساری چیزوں میں ہم لوگ مقہور ہیں، اللہ کے تابع ہیں. اللہ نے سب کو اپنے نیچے رکھا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. اللہ تعالی حفاظت کرنے والے فرشتوں کو بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو بیان کر کے یہ بتلا دیا کہ بندے کو اللہ نے مقہور کس طرح سے کر کے رکھا ہے. کہا اللہ تعالیٰ حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے. امام راضی نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں کئی مقامات کے اوپر اس طرح کے فرشتوں کا حضرت انسان کے ساتھ رہنا بیان کیا ہے. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ. حضرت انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے فرشتے رکھے ہیں، آگے پیچھے اس کے پاس رہتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. حضرت انسان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، یہ فرشتے ہوتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. انسان کوئی بات بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے پاس ایک تیار رہتا ہے فرشتہ جو نگرانی کرتا ہے، جو کچھ بولتا ہے اس پہ نگران ہوتا ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اور تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے کرامن کاتبین ہیں، وہ جانتے ہیں ان کاموں کو جس کو تم کرتے ہو. الغرض قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، وہ بندوں کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں. اب یہ حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو لکھنے کی ضرورت تھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لکھنے والے فرشتے مقرر کیے. اب بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حفاظت کے فرشتے الگ ہوتے ہیں، لکھنے والے فرشتے الگ ہوتے ہیں. تفسیر روح البیان میں تو بڑی تفصیلات اس کے بارے میں کی کہ جو لکھنے والے فرشتے ہیں کیا روزانہ بدلتے رہتے ہیں. بعضوں کا خیال یہ ہے کہ جو ایک دفعہ لکھنے آئے گا وہ دوبارہ نہیں آئے گا، روزانہ چینج ہوتے رہتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے. خیر، تو لکھنے کی حکمت یہ ہے کہ مکلف بندہ جب یہ جانے گا کہ اس کے اعمال لکھے جا رہے ہیں اور کل قیامت میں علی رؤوس الاشہاد ساری مخلوق امت کے سامنے، سارے انسانوں کے سامنے پیش کیا جائے گا ان اعمال کو، تو یہ گناہ سے روکنے والا بنے گا لکھنا. اور بندہ اگر یہی سوچ لے کہ اللہ تو بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ تو ستار ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں ڈر پیدا نہیں ہوگا، وہ بے خوفی میں گناہ کرتا رہ جائے گا. اس لیے فرشتوں کا لکھنے کا معاملہ رکھنا اس میں بندے کا فائدہ ہے.
امام راضی نے ایک دوسری وجہ یہ لکھی ہے لکھنے کے فائدے کے اندر کہ ہو سکتا ہے، امام راضی کی رائے ہے وہ یہ کہ بندے کے اعمال تو تولے نہیں جائیں گے، نامہ اعمال تولے جائیں گے قیامت کے دن۔ ان کا کہنا ہے کہ اعمال کا تولنا تو ناممکن ہے، اور کہ جو نامہ اعمال کا تولنا ناممکن ہے، نامہ اعمال کو تولنا تو ممکن ہے۔ بھائی عمل کو تولنا، نماز کو کیسے تولا جائے گا، اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ امام راضی کی یہ رائے ہے کہ اعمال کو تولنا یہ ناممکن ہے، لیکن نامہ اعمال کو تولنا تو ممکن ہے۔ حالانکہ آج کے زمانے کے اندر یہ بات بھی سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بخار جب ناپا جاتا ہے کہ کتنا بخار ہے تو پھر اعمال بھی تولے جائیں گے، اور اللہ کی ذات کے لیے کیا بعید ہے کہ قیامت کے میدان میں ان اعمال کو اللہ تعالیٰ متجسد کر دے، یعنی ان کو جسم دے دے، باڈی دے دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ امام بخاری نے اس طرح کا ایک باب باندھا ہے کہ انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ خیر وہ امام راضی کی رائے ہے۔ اور تیسری وجہ امام راضی نے یہ لکھی کہ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء، وہ جو چاہے کرے۔ ہم لوگوں کو تو صرف ایمان رکھنا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان کو بھیجتے ہیں، فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ چنانچہ احادیث شریفہ کے اندر آتا ہے کہ ہر انسان کے اوپر رات کو 2 فرشتے رہتے ہیں، دن میں 2 فرشتے رہتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا برائیاں لکھتا ہے۔ رائٹ سائڈ والا امیر ہوتا ہے لیفٹ والے کے اوپر، جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے 10 گنا لکھ دیتا ہے، جب برائی کرتا ہے تو وہ جب برائی لکھنے والا لکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں رک جا ابھی 6 گھڑی یا 7 گھڑی رک جا، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ اگر استغفار نہیں کرتا تو پھر ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ انسانوں کے اعمال کو جانتے، یعلمون ما تفعلون، تم جو کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ظاہر کو جانتے ہیں، باطن کو جانتے ہیں کہ اندر کیا ہے؟ تو بعض حضرات نے کہا کہ ہاں، اس لیے کہ جو فرشتے نہ لوح محفوظ سے لکھنے والے ہیں، کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جن کو لوح محفوظ کے اوپر رکھا ہے، ان لوگوں کا کام یہ، ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ بندوں کی سیکریٹ اور ظاہری باتوں کو لکھے۔ جب وہ وہاں سے لکھتے ہیں اور پھر ادھر بھی صبح سے شام تک کا جو کچھ لکھا جاتا ہے، تو انسان سے جو کچھ بھی صادر ہوتا ہے وہ سب لکھا جاتا ہے۔ تو بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ وہ سیکریٹ بات کو بھی جانتے ہیں۔ چنانچہ بعض حضرات نے کہا کہ جب بندہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کرنے کا، تو اس کے منہ سے ایک خوشبو نکلتی ہے، تو اس علامت سے فرشتے جان جاتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں۔ اور اگر جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے ایک بدبو ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ فرشتے بیٹھتے کہاں ہیں۔ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ علماء کا اختلاف ہے کہ یہ دونوں فرشتے بیٹھتے کہاں ہیں۔ اور انہوں نے ایک روایت نقل کی کہ نقوا افواہکم بالخلال فإنها مجلس الملکین الکریمین الحافظین۔ روایت کس حد تک ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ تفسیر روح البیان نے بات لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے منہ کو صاف رکھو خلال کے ذریعے، دانتوں کا خلال ہونا چاہیے۔ کھانے کے بعد آدمی کو اپنے دانت کا خلال کرنا چاہیے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ یہ وہ 2 حفاظت کرنے والے معزز فرشتے ہیں، ان کی بیٹھک ہے، ان کی جو روشنائی ہے وہ تھوک ہے، ان کا قلم زبان ہے۔ اور اب انسان کے بدن میں سے سب سے زیادہ جو کڑوی چیز ان فرشتوں کو لگتی ہے وہ چیز ہوتی ہے جو دانتوں کے درمیان کھانا لگا رہتا ہے۔ یہ تو ہم لوگوں کو بھی سمجھ میں آتی ہے، اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسواک کرتے تھے۔ آدمی اگر خلال نہیں کرتا، تھوڑا کچھ بھی دانا یا کوئی چیز منہ میں پھنس جاتی ہے دانتوں کے اندر، وہ اس کے اندر بسان آنے، بدبو آنے لگتی ہے، وہ چیز سڑ جاتی ہے،
سڑنے کی وجہ سے اور بسان آئے گی، دانت بھی بگڑیں گے، اس لیے خلال کرنا چاہیے۔ اس سے مسواک سے بھی فرشتوں کو خوشی ہوتی ہے، خوشبو لگانا چاہیے۔ جو مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے ان کو راحت پہنچانا چاہیے۔ خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کو مکمل لے لیتے ہیں، اس کا قبضہ کر لیتے ہیں اور کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے یا فرشتے دیتے ہیں؟ قرآن مجید میں مختلف اسلوب میں اس کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر مزید گفتگو بعد میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب